جب انسان کا دل پریشان ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس پریشانی کو بار بار دہراتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات بھی دل و دماغ میں گونجتی رہتی ہے اور یہی اوور تھنکنگ بن جاتی ہے۔ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہر ممکنہ نقصان اور اندیشے اور ہر اگر اور مگر کے پیچھے الجھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ سکون تجزیے میں نہیں، تکرار میں نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بس یقین رکھو، دعا کے بعد بے یقینی نہ لاؤ۔ تمہاری فریاد، تمہاری خاموشی، تمہاری بے بسی سب اللہ جانتا ہے۔ وہ قادر ہے تمہاری تقدیر کو پل میں بدلنے پر۔ وہ رب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، اور تمہارا بھی۔ یقین رکھو، کیونکہ جس کے لیے تم ہاتھ اٹھاتے ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو نظر انداز کرو، ہر چیز کا جواب نہ دو، ہر بات پر بحث نہ کرو، اور دل کو معمولی باتوں سے بوجھل نہ کرو۔ بعض باتوں پر خاموشی اختیار کر لینا اور دل کو اللہ کی رضا سے بھر لینا سب سے بڑی ذہنی آزادی ہے۔ یاد رکھیں، نظر انداز کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایک مضبوط دل کی پہچان ہے۔ جو اپنی توانائی ان باتوں پر خرچ نہیں کرتا جو فضول ہیں، وہی اصل میں زندگی کو جیتا ہے، سکون سے، وقار سے اور اللہ کی رضا کے ساتھ۔ کبھی دیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ تمہاری پسندیدہ چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، جب تمہارے ایمان کا درجہ اس نعمت کے قابل بن جاتا ہے۔ بہت بار ہم جلدی میں دعا مانگتے ہیں، مگر اللہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہیں وہ چیز ملنے کے بعد نقصان نہ ہو بلکہ سکون اور برکت ملے، کیونکہ اللہ نہ صرف تمہاری خواہشات جانتا ہے بلکہ تمہارے انجام کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے پاس نہیں تو یہ مایوسی کا وقت نہیں بلکہ تیاری کا وقت ہے۔ اللہ تمہارے دل کی بات سنتا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے حق میں سب سے بہترین وقت پر تمہیں نوازے گا۔ تو اگر اس بار تمہیں دیر لگ رہی ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی، تو یہ مت سوچو کہ اللہ بھول گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس بار اتنا کچھ دے کہ تمہاری ساری پرانی محرومیاں، ساری دعائیں، ساری دعاؤں کی کیفیتیں سب ایک لمحے میں پرسکون ہو جائیں۔ دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے وہ تیار کر رہا ہے جو تمہارے خوابوں سے بھی بڑا ہے۔ بس دعا کے ساتھ یقین بھی رکھو، کیونکہ جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر انسان کی سوچ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ رزق اور نصیب زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں اور وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہارا رزق روک سکتی ہے اور نہ کسی اور کا حصہ تم لے سکتے ہو۔ ہماری بے چینی اکثر اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے وقت پر اعتماد نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی مل جائے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہیں اسی وقت دے گا جب وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ کبھی تاخیر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تاکہ تم بہتر تیار ہو،
تاکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ سوچو کتنی بار تمہیں وہ چیزیں نہیں ملی جو تم نے مانگی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں تھی۔ اسی طرح کتنی بار تمہیں وہ نوازشیں ملی جن کی تم نے دعا بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور رحمت ہے۔ زندگی کے سفر میں بہت موڑ آئیں گے، کبھی دھند چھا جائے گی، کبھی راستہ دکھائی نہیں دے گا، مگر یاد رکھو تمہیں اب تک جس نے سنبھالا وہ آگے بھی چھوڑنے والا نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ اس میں ایک وعدہ چھپا ہے کہ چاہے تمہاری دنیا بدل جائے، چاہے سب رشتے کمزور پڑ جائیں، تمہارے رب کا ساتھ کبھی کم نہیں ہوتا۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو سمجھو کہ یہ ایک سفر کی شروعات ہے۔ بعض اوقات تمہیں فوراً راستہ مل جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں اندھیرے میں چلنا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے اور اپنی امید کو بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ دعا کا قبول ہونا صرف مانگنے سے نہیں بلکہ اس وقت کے صبر سے بھی جڑا ہوتا ہے جو قبولیت سے پہلے آتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور انہیں بہترین وقت پر پورا کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ بس اگر راستہ لمبا لگ رہا ہے تو یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں کچھ ایسا دینے والا ہے جو تمہاری سوچ سے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری دعاؤں کا بھی مالک ہے اور ان کے بہترین انجام کا بھی۔ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ رب ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی رحمت بے حساب ہے اور جس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہہ دے تو ناممکن ممکن ہو جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے دل کی کیفیت جانتا ہے، تمہاری خاموش فریاد سنتا ہے، تمہارے بے رنگ آنسو گنتا ہے اور تمہاری ہر اس دعا کو محفوظ کر لیتا ہے جو تم نے کسی روتی ہوئی رات میں ٹوٹے ہوئے دل سے مانگی تھی۔ جب تم دنیا والوں سے امید باندھتے ہو تو مایوسی ملتی ہے، لیکن جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یا تو وہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے یا اس سے بہتر، کیونکہ اللہ جانتا ہے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ اللہ بہت قریب ہے اور وہ سن رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم بنا کسی رکاوٹ کے اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ اکیلے میں بیٹھیں، وضو کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دل کھول کر اللہ سے بات کریں۔ وہ رب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ زندگی میں جب آزمائشیں لمبی ہو جائیں، دل تھکنے لگے اور صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگے تو بس یہی یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ یہ جملہ صرف امید کا پیغام نہیں بلکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ 2 بار دہرانا اس بات کا اعلان ہے کہ تکلیفوں کا ختم ہونا لکھا جا چکا ہے اور ہر آزمائش کے بعد ایک ایسا سکون ہے جسے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ وہ سکون دل کو تھام لیتا ہے، روح کو نرمی دیتا ہے
اور زندگی میں نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب بندوں کو سب سے سخت آزمائشوں سے گزارا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی بے اولادی، حضرت مریم علیہ السلام کی تنہائی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ہر قدم پر دکھ، تکلیف اور صبر کا امتحان، مگر ان سب کا انجام کیا تھا؟ عزت، بلند مقام، اللہ کا قرب اور رہتی دنیا تک ان کی مثالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب آزماتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ خاص رکھتا ہے۔ آزمائش دراصل اللہ کا ہماری روح کو سنوارنے کا عمل ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر نکھرتا ہے، ویسے ہی دل سخت وقت میں مضبوط ہوتا ہے۔ اس دنیا کی آزمائشی لمحات دراصل آخرت کی عظیم کامیابیوں کا راستہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے صبر کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر آنسو گنتا ہے، ہر ٹوٹے دل کی صدا سنتا ہے اور ہر چپ کی فریاد کو جانتا ہے۔ یہ تم جو ارادہ کر لیتے ہو کہ بس اب تھک گئے، اب نہیں مانگنا، پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اسی دعا کا زبان پر آ جانا، کیا تمہیں بے معنی لگتا ہے؟ وہ رب ہے، وہی رب جو چاہتا ہے تم مانگو، تو جب دینے والا ہی چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانگو اور مانگنے کی ہر حد توڑ کر مانگو، پھر انتظار کرو اپنے لیے ہونے والے معجزوں کا۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری خوشی کی وجہ دور کر سکتا ہے تو واپس لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے، بس یقین رکھو۔ بھلے تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں بلکہ خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتے ہیں، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کے پیچھے کتنے آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھیں۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ توکل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر بھروسہ آپ کے دل کو یاد دلائے گا کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز پر قادر ہے، دوسروں سے بے نیاز، جبکہ دوسروں سے مدد لینا بالکل جائز ہے، لیکن آپ کا دل جان لے گا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور لوگ اللہ کی طرف سے اس مدد کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ مدد کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اس سے آپ کو بہت زیادہ اعتماد ملے گا جو آپ کو اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنے میں مدد کرے گا۔ کوئی فکر یا خوف نہیں۔ جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہوگا تو آپ اپنے دل میں ایک عجیب سکون اور اطمینان محسوس کریں گے۔ آپ اپنے دل میں افسردگی یا اداسی کو رونتے ہوئے پائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام معاملات سنبھال لے گا۔ میرے اللہ نے کہا ہے، بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا
کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے، اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر وہ ہمیں دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال رکھی ہے اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کے رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پر مطمئن ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہے، اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں، اس لیے دعا مانگو، مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا بھی قبول کرو۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے حالات کے سامنے، اللہ کے سامنے، قسمت کے سامنے۔ ہم کسی دوسرے انسان کی جگہ رہ کر اس پہ گزرنے والے حالات کبھی نہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہر انسان مجبور ہے یہاں، سارے انسان اللہ کے آگے بے بس ہیں، سب اپنی آزمائش سے گزر رہے ہیں، یہاں آزمائش سے خالی کوئی بھی نہیں۔ انسانوں کے بدلنے کا شکوہ کرنا چھوڑ دیں، انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے، وہ بدلتا جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ یہ رشتے مخلص ہونا تو اللہ کی محبت پھر کیسے ملے گی، قدر کیسے ہوگی اللہ کی؟ اللہ کی طرف کون جائے گا؟ حالات کو قبول کرنا سیکھیے، ان پہ راضی رہنا سیکھیے، ہر کسی سے امید لگانا چھوڑ دیں۔ آپ نے جس سے امید لگائی ہے کیا پتہ اس نے کسی اور سے امید لگائی ہو۔ چیزیں سمجھنا شروع کریں، بہت آسانی ہو جائے گی۔ انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کوشش کریں، سکون کے لیے چیزوں کو قبول کرنا سیکھیے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں دعا میں ایسی طاقت ہے جو نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو وہ واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو وہ کر سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا دہکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل لیتی ہے، دعا مقدر کے ہر اس لفظ کو بدل سکتی ہے جس سے تم راضی نہیں۔ دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا کر رکھ سکتی ہے۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو نہ انسانی عقل دیکھ سکتی ہے
اور نہ سمجھ سکتی ہے۔ دعا صدیوں کے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعا ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے، اور دعا سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد محبت ہے جو انسان کی اوقات نہیں دیکھتی، ورنہ دنیا کی محبت اوقات دیکھتی ہے، شکل و صورت دیکھتی ہے، خوبصورتی دیکھتی ہے۔ یقین کریں، جس دن آپ نے لوگوں سے زیادہ اللہ کو اہمیت دینے لگ جائیں گے نا، پھر آپ کو کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ہر انسان محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کو اگر ہم ایک بار محبت سے پکاریں گے تو وہ رب ہم سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا۔ انسان کے پاس اللہ کا سہارا نہ ہوتا تو انسان ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، لیکن اللہ نے ہر لمحے انسان کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ میں ساتھ ہوں۔ جب مشکل یا پریشانی آئے تو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ انسان کے لیے یہ احساس کتنا مکمل ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے رب کے معجزوں کا انتظار کرو۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک آہ پر پریشان ہو جاتی ہے، تو تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہارا اسے رو رو کر پکارنا نہیں سنے گا؟ یقین رکھو، تمہارا اللہ بہترین طریقوں سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور دیکھنا بہت جلد تمہارا رب تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، اب اللہ کی باری ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ جس دوری کو تم میلوں کی دوری سمجھتے ہو، وہ تو بس ایک پکار دور ہے۔ جس آواز کو تم سمجھتے ہو کہ بند دروازوں کے پیچھے ہی گونجتی رہ جائے گی، وہ 7 آسمانوں پر بھی سن لی جاتی ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی آزمائش ہے جس کے آگے تم ہار چکے ہو؟ وہ جس نے یہ دل بنایا ہے، جو اس دل میں بستا ہے، کیا وہ تمہاری تکلیف اور تڑپ دیکھ کر انجان رہ سکتا ہے؟ تم توکل کی سیڑھی پر پہلا قدم تو رکھو، کیونکہ جو ایک قدم لینا سکھا سکتا ہے وہ آگے چلنے کا حوصلہ بھی پیدا کر دے گا۔ جب دل گھبرائے، جب سب کچھ بکھرتا محسوس ہو، تو اپنے دل سے کہو، جس رب نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے وہی آگے بھی لے جائے گا، اور وہ ضرور لے جائے گا۔ بس اللہ پر بھروسہ قائم رکھو، کیونکہ وہی رب ہے جو بندے کو کبھی آدھے راستے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کی ہر مشکل وقتی ہے، اللہ کا وعدہ ٹوٹنے والا نہیں، اور صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہ طاقت صرف ان کے پاس ہے جنہیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہمیں بھول گیا ہے، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہوتی ہے۔ بس ہمیں صبر اور دعا سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ کبھی کبھار زندگی ہمیں شدید آزمائشوں سے گزارتی ہے، مالی پریشانی، صحت کے مسائل، رشتوں میں مشکلات یا ذہنی دباؤ۔ ان لمحات میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ یہی آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ اگر ہم ان میں ثابت قدم رہیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ انسان اگر صبر کا دامن تھام لے تو وہ خود کو دنیا کے شور اور فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ صبر صرف برداشت کا نام نہیں بلکہ اللہ پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ جب کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، تمہیں دکھ دیتا ہے، تمہیں حق سے محروم کرتا ہے تو تمہارا دل ٹوٹتا ہے، لیکن اگر تم اس لمحے صبر کر لیتے ہو، زبان سے شکایت نہیں کرتے اور دل سے اللہ کو پکارتے ہو تو یاد رکھو تمہاری آواز سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے جو بار بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔ دنیا تمہیں کمزور سمجھے گی، خاموش سمجھے گی، لیکن آسمان تمہارے لیے فیصلہ سنانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، تمہاری راتوں کی دعائیں سب عرش پر نوٹ کی جاتی ہیں۔ زندگی میں مشکلات آنا ایک حقیقت ہے۔ کبھی حالات ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم گھبرا جاتے ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہمارے ساتھ ہے، وہی جو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے، وہی جو بند دروازے کھولنے والا ہے اور وہی جو بے بس کو طاقت دینے والا ہے۔ جب سب راستے بند نظر آئیں تو بس اللہ کو پکارو، کیونکہ وہ مشکل کشا ہے۔ وہ ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی پریشانی اللہ سے بڑی نہیں ہے اور کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہ ہو۔ بس اپنے دل کو یقین سے بھر لو کہ اگر تم مشکل میں ہو تو تمہارا مشکل کشا اللہ ہے، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ زندگی میں جب ہم کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات صرف سزا کے طور پر نہیں آتی، بلکہ وہ ہماری روحانی، ذہنی اور جسمانی ترقی کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ آزمائش ہمیں ہمارے کمزور پہلو دکھاتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔